بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع صوبہ بلوچستان کا شہر، جو اپنے شاندار محلے وقوع اور زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر مشہور ہے۔ گوادر کا موجودہ شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نصف لاکھ یعنی 50,000، جبکہ آزاد ذرائع کے مطابق 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، آئیے اس کی ہسٹری کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ بندرگاہ کیسے ملک امان میں شامل ہوئی اور اس سے پاکستان نے کیسے خریدی۔ دوستو، گوادر بہت پرانی بندرگاہ ہے۔ اس کا زیادہ رقبہ بے آباد اور بنجر ہے۔ یہ مکران کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو وادی سینا سے بہت سے افراد کوچ کر کے وادی مکران کے علاقے میں آ گئے۔ مکران کا یہ علاقہ ہزاروں سال تک ایران کا حصہ رہا ہے۔ ایرانی بادشاہ قاؤس اور افراسیاب کے دور میں بھی ایران کی عملداری میں تھا۔ 325 قبل مسیح میں اسکندر اعظم جب بر صغیر سے واپس یونان جا رہا تھا تو اس نے یہ علاقہ اتفاقاً دریافت کیا۔ اس کی بحری فوج کے سپہ سالار ایک انگریز کمانڈر نے اپنے جہاز اس کی بندرگاہ پر لنگر انداز کیے اور اپنی یادداشتوں میں اس علاقے کے اہم شہروں کو کلمات، گوادر، پشوکان اور چابہار کے ناموں سے لکھا ہے۔ اہم سمندری راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے اسکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کر کے ایک جنرل سیلوکس نیکوتر کو یہاں کا حکمران بنا دیا، جو 303 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ 303 قبل مسیح میں بر صغیر کے حکمران چندرگپت نے حملہ کر کے یونانی جنرل سے یہ علاقہ چھین لیا اور اپنی حکومت میں شامل کر لیا، مگر 100 سال بعد 202 قبل مسیح میں پھر یہاں کی حکمرانی ایران کے بادشاہوں کے پاس چلی گئی۔ 711 عیسوی میں مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے زمانے میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا، جبکہ 16ویں صدی میں پرتگیزیوں نے مکران کے متعدد علاقوں، جن میں یہ علاقہ بھی شامل تھا، پر قبضہ کر لیا۔ 1581 میں پرتگیزیوں نے اس علاقے کے 2 اہم تجارتی شہروں پسنی اور گوادر کو جلا دیا۔ یہ علاقہ متعدد مقامی حکمرانوں کے درمیان میں بھی تختہ مشق بنا رہا اور کبھی اس پر بلیدی حکمران رہے تو کبھی رندوں کو حکومت ملی، کبھی ملک حکمران بن گئے تو کبھی گچکیوں اس پر قبضہ کر لیا، مگر اہم حکمرانوں میں بلیدی اور گچکی قبیلے ہی رہے ہیں۔ بلیدی خاندان کو اس وقت بہت پذیرائی ملی جب انہوں نے ذکری فرقے کو اپنا لیا، اگرچہ گچکی بھی ذکری فرقے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ 1740 تک بلیدی حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد گچکیوں کی ایک عرصہ تک حکمرانی رہی، مگر خاندانی اختلافات کی وجہ سے جب یہ کمزور پڑے تو خان کلات میر نصیر خان اول نے کئی مرتبہ ان پر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں ان دونوں نے اس علاقے اور یہاں سے ہونے والی آمدن کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ 1775 کے قریب مسقط کے حکمرانوں نے وسط ایشیا کے ممالک سے تجارت کے لیے اس علاقے کو ادھار لے لیا اور گوادر کی بندرگاہ کو عرب علاقوں سے وسط ایشیا کے ممالک کی تجارت کے لیے استعمال کرنے لگے، جن میں زیادہ تر ہاتھی دانت اور اس کی مصنوعات، گرم مسالے، اونی لباس اور افریقی غلاموں کی تجارت ہوتی۔ 1783 میں مسقط کے بادشاہ کا اپنے بھائی سعد سلطان سے جھگڑا ہو گیا، جس پر سعد سلطان نے خان آف کلات میر نصیر خان کو خط لکھا، جس میں اس نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ خان نے نہ صرف سلطان کو فوری طور پر آ جانے کو کہا، بلکہ گوادر کا علاقہ اور وہاں کی آمدن بھی لامحدود وقت کے لیے سلطان کے نام کر دیا، جس کے بعد سلطان نے گوادر میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ 1797 میں سلطان واپس مسقط چلا گیا اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کر لی۔ 1804 میں سلطان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے حکمران بن گئے، تو اس دور میں بلیدیوں نے ایک بار پھر گوادر پر قبضہ کر لیا، جس پر مسقط سے فوجوں نے آ کر اس علاقے کو بلیدیوں سے واگزار کروایا۔ 1838 کی پہلی افغان جنگ میں برطانیہ کی توجہ اس علاقے پر ہوئی، تو بعد میں 1861 میں برطانوی فوج نے میجر گولڈ سمتھ کی نگرانی میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور 1863 میں گوادر میں اپنا ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا۔ چنانچہ ہندوستان میں برطانیہ کی برٹش انڈیا اسٹیم نیویگیشن کمپنی کے جہازوں نے
ग्वादर और पिसनी की बंदरगाहों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1863 में ग्वादर में पहला तार घर टेलीग्राम ऑफिस कायम हुआ, जबकि पिसनी में भी तार घर बनाया गया। 1894 को ग्वादर में पहला पोस्ट ऑफिस खुला, जबकि 1903 को पिसनी और 1904 को ओमाड़ा में डाक खाने कायम किए गए। 1947 में जब बर्रे सगीर की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान के नाम से दो बड़ी रियासतें मार्ज़ वजूद में आईं, तो ग्वादर और इसके गिरदनवाह के अलावा ये इलाका कलात में शामिल था। 1955 में इलाके को मकरान ज़िला बना दिया गया। 1958 में मस्कत ने $10 मिलियन के इवज़ ग्वादर और इसके गिरदनवाह का इलाका वापस पाकिस्तान को दे दिया, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने ग्वादर को तहसील का दर्जा देकर इसे ज़िला मकरान में शामिल कर दिया। 1 जुलाई 1970 को जब 1 यूनिट हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और बलूचिस्तान भी एक सूबे की हैसियत अख्तियार कर गया, तो मकरान को भी ज़िली अख्तियार मिल गए। 1977 में मकरान को डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया और 1 जुलाई 1977 को तुर्बत, पंजगोड़ और ग्वादर 3 ज़िले बना दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।